روزے کی حالت میں ٹوتھ برش اور پیسٹ سے دانت صاف کر سکتے ہیں. اس سے سنت کا ایک پہلو مکمل ہوتا ہے اور وہ ہے دانت کی صفائی. لیکن مسواک سے صاف کرنے سے صفائی اور سنت دونوں کا ثواب ملتا ہے. روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پانی حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں اگر کسی وقت بھی عورت کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور پاک ہونے کے بعد اس کی قضا رکھنا لازم ہوگا. روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع ہو جائے اور نگل لے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ قصدن نہ کرے. انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کر قے ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس کا کچھ حصہ واپس نہ نگل لے. روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سحری میں 3-4 پراٹھے کھانے سے آپ کو افطاری تک بھوک نہیں لگے گی اور 3-4 گلاس پانی پینے سے پیاس نہیں لگے گی تو آپ کا یہ خیال غلط ہے. اس سے صرف آپ اپنے معدے اور گردوں سے ضرورت سے زائد کام کرا رہے ہیں. اس کا اچھا حل یہ ہے کہ آپ سحری میں پروٹین کے لیے انڈے، چکن، دالیں اور دہی کا استعمال زیادہ کریں. کھیرے اور ٹماٹر کا استعمال بھی فائدہ مند ہوگا. سحری میں لسی پینے کے تھوڑی دیر بعد چھوٹی الائچی کا قہوہ پینے سے پورا دن پیاس محسوس نہیں ہوگی. رمضان میں پانی کی کمی دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ افطاری میں 2 گلاس سے زیادہ پانی یا شربت نہ پئیں، پھر ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پئیں اور سحری میں صرف 1 یا 2 گلاس ہی پانی پئیں. سحری میں چائے اور کافی سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم کو ڈی ہائیڈریشن کا شکار کرتے ہیں. سحری اور افطاری میں میٹھے اور چینی کا زیادہ استعمال جسم کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسم موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے. کوک، پیپسی، مٹھائی اور چاکلیٹ کی بجائے قدرتی پھلوں کا زیادہ استعمال کریں. مختلف پھلوں کو کاٹ کر فروٹ چاٹ کی شکل میں استعمال کریں. پراٹھے، پکوڑے، سموسے اور رول کی بجائے چنا چاٹ اور دہی بڑوں کا زیادہ استعمال کریں. اس سے رمضان میں آپ کا معدہ اور صحت ٹھیک رہیں گے.